عید کیا چیز ہے؟ عید کے ایک معنی ہے جو وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے. تو عید چونکہ سال میں 2 مرتبہ لوٹ کر آتی ہے. ایک عید الفطر، یہی عید، اس کو عید الفطر کہتے ہیں. ایک عید الاضحیٰ، قربانی کی عید. یہ 2 عیدیں سال میں آتی ہیں تو لوٹ کر آتی ہیں، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ عید کے معنی ہے خوشی کے، عید کے معنی ہے مسرت اور شادمانی کے. یہ دن عید الفطر کا دن جو ہے یہ پورے اہل اسلام کے لیے نہایت خوشی، مسرت اور شادمانی کا دن ہے. اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 1 مہینہ تک ہم پر کھانے پینے کا، دن میں کھانے پینے کی پابندی تھی اور رات ہی کو کھانے پینے کا شیڈول بنایا. افطار کے بعد، مغرب کے بعد کھاتے ہیں، سحری میں طلوع صبح صادق سے پہلے ہی کھاتے ہیں. تو نظام بدل گیا تھا کھانے پینے کا، اور زندگی کے رہنے سہنے کا بھی نظام بدل گیا تھا، کام کاج کا بھی نظام بدل گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سابقہ نظام کو دوبارہ بحال کیا. اس پر خوشی ہے ہمیں کہ سابقہ نظام دوبارہ بحال ہوا، یہ خوشی کی بات ہے. اس لیے بھی اس کو عید کہتے ہیں، کیونکہ اس کو کہتے ہیں عید الفطر، افطار کرنے کی عید، روزہ کھولنے کی عید. وہ کہ روزہ کھولنا بھی خوشی ہے، اس لیے کہ مسلمان کی خوشی صرف اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ہے. مسلمان کی خوشی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کی بجا آوری میں ہے. اگر قرآن اور سنت سے انحراف ہو گیا اور خوشی کی، اس کو خوشی نہیں کہیں گے. قرآن اور سنت کے مطابق جو خوشی ہوگی اسی کو خوشی شریعت نے کہا ہے. ٹھیک، تو یہ عید الفطر کی خوشی، افطار کرنے کی خوشی ہے. مفتیان کرام سے آپ نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک رخصت ہوا تو یہ نہیں کہنا ہے ہائے اللہ کی رحمت چلی گئی، ہائے رمضان چلا گیا، ہائے ہمارا کیا بنے گا. نہیں، شکر پڑھو. اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، اور رمضان ہمارا آرام سے عبادت میں گزرا. شکر ہے اللہ کا. اور عید آ گئی تو خوشی خوشی عیدگاہ میں آؤ، اور عیدگاہ سے بھی خوشی خوشی واپس جاؤ کہ آج عید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سن ہجری 1 میں یا سن ہجری 2 میں عید کی نماز مشروع ہوئی. آپ نے دیکھا کہ اہلیان مدینہ پاک کے رہنے والے لوگ سال میں 2 دن اپنے بازاروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر ایک میدان میں میلہ لگاتے تھے. اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی تھیں، اس میں بہت ساری تجارتی لائن کے کام بھی ہوتے تھے. تو سارے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں وہاں جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کہا یہ ہماری خوشی کے دن ہیں، سال میں 2 دن ہم خوشی مناتے ہیں. کاروبار کی لائن سے ہٹ کر
گھریلو کام کی لائن سے ہٹ کر ہم یہاں خوشی مناتے ہیں. عیال بھی یہاں ہوتا ہے, دوست احباب بھی ہوتے ہیں, تو ان سے مل کر ہم خوشیاں مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بہتر 2 دن میری امت کو عطا ہوئے خوشی کی. ان سے بہتر 2 دن میری امت کو خوشی کے عطا ہوئے. وہ 2 دن کون سے؟ عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن. اس لیے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا. ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے. فرمایا وَهَذَا عِيدُنَا, یہ دن جو ہے یہ ہماری خوشی کا دن ہے. عید الفطر ہماری خوشی کا دن, عید الاضحیٰ ہماری خوشی کا دن. تو عید الفطر ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑے مہینے کے بعد یہ عید آتی ہے, اس لیے افطار کی خوشی میں یہ عید منائی گئی. اور عید الاضحیٰ ایک بہت بڑا مبارک ترین عمل ہے قربانی کا. یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور ذبح کیا, خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے, تمام گناہ دھل جاتے ہیں. اور جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. دیکھو میرے دوستو, ہر ایک چیز کا بھاؤ ہے اپنے اپنے موقع پر. کپڑے کا بھاؤ اپنے موقع پر ہے, گرم کپڑے کا بھاؤ قیمت, سرد کپڑے کا بھاؤ قیمت, کھانے کی چیزوں کی قیمت, پہننے کی چیزوں کی قیمت. اسی طرح ہر چیز کی قیمت کے لیے اپنا اپنا بھاؤ, اپنا اپنا بازار, اپنی اپنی مارکیٹ ہے. یہ جو نیکیاں ہیں نا, یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, یا ذکر و اذکار قرآن و سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں, اور اپنے زندگی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق گزارتے ہیں, تو یہ نیکیاں ہم کر رہے ہیں, ان کی قیمت کہاں معلوم ہوگی؟ ان کا بھاؤ یہاں نہیں ہے, ان کا بھاؤ, ان کی قیمت یہاں نہیں ہے. ان کی قیمت معلوم ہوگی جب ہماری آنکھیں بند ہوگی, جب ہماری موت ہوگی, قبر میں داخل ہوں گے, وہاں معلوم ہوگا کہ نماز کتنی قیمتی تھی, نوافل کتنے قیمتی تھے, صدقہ و خیرات کتنے قیمتی تھے, قرآن مجید کی تلاوت کتنی قیمتی تھی, نیک کام کرنا کتنی قیمت رکھتے تھے, وہاں معلوم ہوگا. یہ قرآن مجید میں آیا یوم لا ينفع مال ولا بنون. ایک دن تو ایسا آئے گا نا, آ رہا ہے, کہ نہ وہاں مال کام آئے گا اور نہ وہاں انسان کو اولادیں کام دیں گی. ولا خلۃ ولا شفاعہ, نہ وہاں دوستی کام آئے گی اور نہ وہاں ایک دوسرے کی سفارش کام آئے گی. عجیب سما ہوگا. وہ بیوی جو دنیا میں کہتی تھی میں اپنے شوہر کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی, وہ بہن جو کہتی تھی میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی, اور وہ پیاری بیٹی اور لاڈلی بیٹی جو کہا کرتی تھی کہ میں اپنے ابو کے بغیر اور اپنی اماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی, جب ان کا آپس میں قیامت کے دن ملاقات ہوگی نا, ماں کہے گی بیٹی ایک نیکی کی ضرورت ہے, یا بیٹی کہے گی ماں سے اماں ایک نیکی کی ضرورت ہے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. بیٹا کہے گا باپ سے کہ ابا ایک نیکی کی ضرورت ہے, اور باپ کہے گا بیٹے سے کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. میں نے تمہیں دنیا میں بہت پیار دیا, بہت محبتیں دی, بہت احترام دیا, سب کچھ دیا, آج تم میرے کام آ جاؤ. ان کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ,
ایک دن آئے گا آدمی اب بھاگے گا، اب آدمی بھاگ جائے گا من اخیہ اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اپنے والد سے، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنی اولادوں سے بھی بھاگ جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی کیفیت ہوگی، ایک ایسی حالت ہوگی ہر آدمی کی کہ وہ دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو ہم ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، ایک دوسرے سے چیز خریدتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ٹھیک، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی سفارش ہے، لیکن وہاں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا، یہ قرآن سے ثابت ہوا۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں کی تیاری کرنی ہے، نیکیوں کا بھاؤ وہاں ہوگا، نیکیوں کا بھاؤ، نیکیوں کی قیمت وہاں معلوم ہوگی کہ کتنی قیمتی نیکی تھی۔ کسی بھی نیک عمل کو حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر ترک نہیں کرنا ہے، نہیں، کیا پتا اللہ کو یہی عمل مقبول ہو جائے اور نجات کا سبب بن جائے۔ مثلا دسترخوان ڈال کے کھانا کھانا، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس پر عمل نہیں بھی کرے گا تو کھانا تو کھایا جائے گا، پیٹ تو بھر جائے گا، ٹھیک۔ تھالی کو چاٹنا ہے، چاٹ کر صاف کر کے رکھنا ہے، دونوں ہاتھ دھونے ہیں کھانے کے بعد، اور کھانے سے پہلے بھی دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ اب تو ہم لوگ انگریز بن کے ایسے کیا، ایسے اور شروع کیا، یہ تو نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے خلاف ہے۔ اگر یہ سنت یہ سمجھ کے چھوڑ دی کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ مولا عمر نے فرمایا کہ کفر کا اندیشہ ہے، کیا ایسے آدمی کے کفر کا اندیشہ ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری نمازیں قبول ہوں یا نہ ہوں، دونوں ہاتھ دھونا قبول ہو جائے، دسترخوان پہ کھانا کھانا قبول ہو جائے، اور اس کی برکت سے یہ نیکیاں بڑے بڑے اعمال ہیں یہ بھی قبول ہو جائے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ تو نیکی کا بھاؤ قیامت میں معلوم ہوگا، قبر میں معلوم ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عید الفطر آ گئی اور عید الفطر کے بعد اب ہمیں اپنی منمانی کرنی ہے، عید الفطر کے بعد اب اپنی مرضی چلانی ہے، چاہیں گے تو آ جائیں گے مسجد میں، دل نے چاہا تو قرآن کھول لیا، دل نے چاہا تو کسی نیک مجلس میں آ گئے، دل نے چاہا تو آمنے سامنے ملاقات ہوگی تو علیحدہ سے کر لیا، ورنہ پورے سال نہیں جانتے کسی کو۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں دل کا تزکیہ ہو گیا، نیکیاں کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے۔ اگر آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے تو یہ 30 دنوں کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ کتنی؟ 600۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 600 رکعتیں ہو گئی۔ اگر آپ نے تہجد 10 رکعت پڑھی ہے تو 30 دنوں کی کتنی نمازیں ہو گئی؟ 300 رکعتیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے تعداد کرو، اوابین کتنی پڑھی آپ نے، چاشت کی کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی، اشراق کتنی پڑھی آپ نے، عصر سے پہلے کی سنتیں آپ پڑھتے رہے، عشاء سے پہلے کی سنتیں آپ پڑھتے رہے، اس کی کوانٹٹی کرو آپ، پھر دیکھو کہاں پہنچے گا۔ یہ ایک سیزن ملا ہمیں نیکیوں کا، ہاں یہ ایک سیزن ملا نیکیوں کا۔ اس نیکیاں جب کرتا رہتا ہے انسان، کرتا رہتا ہے تو دل کی میل، دل پر میل جم جاتی ہے، دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ دل کی مثال سمجھو شیشے کی۔ کس کی مثال؟ شیشے کے اوپر گردہ بیٹھ گیا تو اس طریقے سے کپڑے کا پھش مارا، گردہ ہٹ گیا، شیشہ صاف، اور پھش مارا اور صاف ہو گیا، اور پھش مارا تو
لفظ فحش میں کشمیری استعمال کر رہا ہوں، شیشہ صاف ہو گیا نا؟ بالکل دل کے اوپر بھی گردہ بیٹھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز چھوٹی، ایک نماز چھوٹی، دل پر ایک سیاہ داغ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری نماز چھوٹی تو وہ سیاہ داغ بڑا ہو جاتا ہے، تیسری چھوڑی تو وہ داغ اور بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح چوتھی، اس طرح پانچویں نماز چھوڑی تو داغ بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ بچائے نماز چھوٹتے ہی چلا گیا، چھوڑتے ہی چلا گیا، پھر دل کے اوپر وہ سیاہ چادر چھا جاتی ہے، پھر نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ سمجھے نا؟ لمبی بات ہے، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا آپ کو، وہ لمبا مسئلہ تھوڑا سا ہو جائے گا۔ حجاب رینی اور حجاب غینی، انہوں نے حجاب کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے ہوئے۔ تو چاہے حجاب غینی ہو چاہے حجاب رائنی ہو، جیسے قرآن کریم نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہاں ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں برے کرتوت اور برے اعمال کرتے کرتے۔ رمضان آتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے انسان، توجہ کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، نیک اعمال کے اندر متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ دل صاف ہو گیا، اب آپ کا دل، ہمارا دل الحمدللہ یہ سمجھو کہ شیشہ ہے۔ اس وقت ہمارا دل، آپ کا دل کیسا ہے؟ شیشہ کی طرح صاف ہے، شیشہ کی طرح صاف ہے۔ اس کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو صاف رکھنے کی۔ اب اس دل کو گندا نہیں کرنا ہے، اب اس دل کو خراب نہیں کرنا ہے۔ اور دل گندا کیسے ہوگا؟ گناہوں سے، نمازوں کے ترک کرنے سے، قرآن کو چھوڑنے سے، سنت کے کام کو چھوڑنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرنے سے دل گندا ہو جائے گا۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عالی فرمان، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا الا، لوگوں متوجہ ہو جاؤ، سنو میری بات، ان فی الجسد لمضغہ، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے۔ اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا کیا مقام ہے؟ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا درست رہے گا سارا جسم درست۔ آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، کان سے ہی سنیں گے، زبان سے ہی بولے گی، دماغ سے ہی سوچے گا، دل کے اندر اچھے خیالات آئیں گے، ہاتھ پیر ٹھیک طریقے سے چلیں گے، ٹھیک۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا، اس ٹکڑے کے اندر بگاڑ آ گیا، فسد الجسد کلہ، انسانی جسم کا ہر عضو خراب ہو جائے گا۔ آنکھ بھی خراب دیکھے گی، گناہ کے کاموں کو دیکھے گی، کان بھی گناہ کے کام سنیں گے، دماغ میں گناہ کے خیالات آئیں گے، ہاتھ پیر بھی گناہ کی طرف لپکیں گے، ٹھیک۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بعد جس کی اہمیت اس قدر ہے کہ وہ درست ہے، سارا جسم درست ہے، وہ خراب ہے، سارا جسم خراب ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل اعمال کرتے کرتے، تسبیحات کرتے کرتے پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے۔ اب اس کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اعتکاف کیا، ماشاءاللہ، میرے دوستوں نے اعتکاف کیا، میرے عزیزوں نے اعتکاف کیا، کہاں کس مسجد میں کیا؟ یہاں بھی ہمارے عزیزوں نے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو دل پاک ہوا، دل صاف ہوا، ہاں دل صاف ہوا۔ اب سال بھر اس کا احترام کرنا ہے، ہاں مجھے پورا نہیں کرنا، احتیاط، اعتکاف کو سلامت رکھنا ہے۔ آپ حج کر کے آئے تو حج کو برباد نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ہاں اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کریم کے احکامات پر عامل ہو جاؤ۔ واطیعوا الرسول،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ آگے بہت اونچی بات بتلائی قرآن کریم نے، پتہ کی بات بتلائی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت بناؤ. نمازیں پڑھی لیکن سنت کے خلاف، ذکر کیا سنت کے خلاف، قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کی، یا کرتے رہتے تھے بیچ میں چھوڑ دیا، تسلسل چھوٹ گیا، تو اعمال کیا ہو جائیں گے؟ باطل. پچھلے اعمال باطل ہو جائیں گے، پچھلے اعمال خراب ہو جائیں گے، پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے. یا جو عمل قرآن و سنت سے باہر کیا وہ خراب ہے، اس کی مقبولیت کی کوئی گارنٹی، اس کی مقبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ قرآن کریم نے واضح کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا. تحقیق، قد کا لفظ آیا، تحقیق. جب جو چیز تاکیداً بیان کرنی ہوتی ہے نا عربی کی زبان میں، وہاں سیغے کے شروع میں لفظ قد آتا ہے. قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ بنگلے والا کامیاب ہو گیا، کوٹھی والا کامیاب ہو گیا، گاڑی والا کامیاب ہو گیا، فیکٹری والا کامیاب ہو گیا، باغ والا کامیاب ہو گیا، دکاندار کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ نہیں، من تزکا، جس نے نیک اعمال کرتے کرتے اپنے دل کو پاک کر لیا. جس نے نیک اعمال کرتے کرتے اپنے دل کو پاک کر لیا، اب اس کے دل میں شیطانی خیالات آتے ہی نہیں. سبحان اللہ. اب اس کے دل میں شیطانی وسوسہ آتا ہی نہیں. اگر آتا ہے وہ فوراً کہتا ہے، اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے. فوراً وہ شیطان سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ دور رکھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. بچہ شرارت کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بچے 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس کا وہ مکر ختم ہو جاتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے نا. بہرحال قد افلح من تزکا، تحقیق وہ آدمی تو کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنے دل کو پاک کیا، اپنے آنکھ کو پاک. اب اس کی دل پاک ہو گیا، اب اس کی آنکھ غیر محرم کو نہیں دیکھے گی. دیکھو بھائی، میں کیا بتلاؤں آپ کو، یہ بات بتلانے کی نہیں تھی، لیکن آگے 2 چیزوں میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے. دنیا بھر کی مٹھائیاں کھلا دو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا 2 کاموں میں مزہ آتا ہے. ایک، اپنے آپ کو غیر محرم کی نظروں سے بچا کر جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے نا، تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا سرور ملتا ہے دل میں، کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ. ایک جب ہم وضو کر کے اچھی طرح سے غسل کر کے قبلہ رو ہو کر قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سرور آتا ہے. یہ 2 عمل جو ہیں، ان 2 اعمال کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ان سے دل کیا ہوتا ہے؟ پاک، نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں. اور جب دل پاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات دل پر آتی ہیں. آپ سمجھے میری بات؟ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دل پر آتی ہیں، دل پر. بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل تھے. جب خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لوگ طواف کر رہے تھے. حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف میں مطاف میں داخل ہوئے تو وہاں کے ائمہ نے اور وہاں کے علماء نے محسوس کیا کہ ایک نور کی کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر معلوم کیا کہ ایسے وقت میں کون صاحب آئے تھے، تو معلوم ہوا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. جو آدمی جمعہ کے دن
जो आदमी जुमा के दिन सूरत यासीन की तिलावत करता है, या जो आदमी जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है, पूरा हफ्ता उसके सर के ऊपर अल्लाह ताला का नूर घूमता रहता है, अल्लाह ताला का नूर फिरता रहता है। मैं श्रीनगर में एक जगह तरावी सुना रहा था, बहुत पहले की बात है। फजर की नमाज पढ़ाई तो फजर के बाद में जिक्र में बैठा रहा, इशराक पढ़ी तो एक बिल्कुल आम आदमी, क्लीन शेवर्ड था बेचारा, तो सादा सा, उसने मुझसे मुसाफा किया। कहने लगे बड़ी आपसे अकीदत होगी, बड़ी मोहब्बत होगी। मैंने कहा जज़ाकल्लाह। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हुई, जब आप मुसल्ले पर आए थे ना, आपके सर पर मैंने देखा एक नूर नाच रहा है, गश्त कर रहा है, अख नूरा शु गथ कर कलश पे। मैंने कहा हाँ, ये सूरह कहफ का नूर है। हर जुमा को जो सूरह कहफ पढ़ता है तो हदीस में आता है कि पूरा हफ्ता उसके सर के ऊपर अल्लाह ताला का नूर गश्त करता रहता है। यासीन शरीफ की तिलावत किया करो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो, ये अलग एक नूर है। तो क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो आदमी कामयाब हो गया जिसने दिल का तज़किया किया। अभी मौलाना कुछ फरमाएंगे, उसके बाद फिर मौका हुआ तो आगे बात आयत का तर्जुमा कर देंगे इंशाअल्लाह। कामयाब हो गया वो आदमी जिसने तज़किया किया, वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लिया, यानी तकबीरात कही, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, फसल्ला, फिर नमाज पढ़ी। बल तुबसिरून, वो आदमी कामयाब हो गया। बल तुबसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को ही तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन अबका, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली चीज है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा, ये बात जो कुरान ने पहले बयान की, तज़किया नफ्स का, नमाज का और अल्लाह ताला के जिक्र का, ये पहले किताबों के अंदर भी मौजूद था, कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है। सुहुफ़ इब्राहीमी और सुहुफ़ मूसवी के अंदर भी ये बात मालूम है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज ईद साल में 2 मरतबा आती है, नीयत आप करके ही आए हैं कि ईद उल फितर की नमाज अदा करनी है। 2 रकात ईद उल फितर है, 2 रकात ईद उल अज़हा है। अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क है, फ़र्क यह है कि 6 ज़ायद तकबीरें पढ़नी है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी वही नमाज है जो आम नमाज होती है। जब इंसान इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर, तो हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, और सना के बाद अल्लाह, सना के बाद अल्लाहु अकबर, आप इस कानों की तरफ हाथ ले जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर, कानों की तरफ हाथ ले जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। सूरतुल फातिहा और ज़म्मे सूरा की तिलावत होगी इंशाअल्लाह, रुकू होगा, सुजूद होंगे। उसके बाद दूसरी रकात में पहले क़िरात होगी, पहले सूरतुल फातिहा फिर ज़म्मे सूरा। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कहनी हैं। इसी तरीके से अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए। चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे और रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। उसके बाद नमाज मुकम्मल होगी, तो नमाज के बाद मुख्तसर सी दुआ हो जाएगी, वो दुआ मशरू है, यानी नमाज के बाद दुआ हुजूर वसल्लम ने मांगी है। उसके बाद इंशाअल्लाह खुतबा होगा। खुतबा पढ़ना वाजिब है, सुनना वाजिब है, पढ़ना सुन्नत है, ये याद रखना। आप बहुत सारे आदमी जो है वो खुतबा के दौरान अपने चप्पल बूट लेके भागते रहते हैं। खुतबा सुनना वाजिब है, जरूरी है, ये नमाज ही का जुज है, इसलिए खुतबा पूरा आप सुनेंगे। उसके बाद दुआ होगी। बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे हाजतमंद हैं, बहुत सारे परेशान हाल लोग हैं, उनके लिए अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, तो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने दुआओं का कहा हुआ है। ये बेहतरीन मजमा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों ने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, कुरान की तिलावत की, दिल पाक हो चुके हैं और दिल टूटे हुए हैं। आज हम अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारी ज़रूर सुनेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठिए, सफ़े